گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت، چوتھا جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی وضاحت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج اس سورت کا وہ پانچواں جملہ جو ایک نمازی کی زبان پر آتا ہے اور ایک دعا کرنے والے سائل کی زبان پر آتا ہے، جسے اللہ رب کریم نے دعا کرنے کا طریقہ خود سکھلایا ہے۔ تو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نازک وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، مانگنا شروع کرتا ہے، تو اس کی ابتدا کرتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو اللہ رب کریم نے اپنے در پہ آنے والے بندے کو دعا کا جو انداز سکھلایا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ بھی اللہ رب کریم نے بڑا بہترین کیا ہے، کہ جب وہ مانگنے لگا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے اسے سکھلایا ہے کہ اللہ سے مدد مانگ، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے اسے سکھلایا ہے کہ تو اللہ سے مانگ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم چاہیے، اہدنا، تو ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، صراط مستقیم کی۔ قرآن کریم میں ہدایت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، کسی کو راستہ دکھلانا، اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد، کسی کی رہنمائی کرنا کہ یہ راستہ تیرے لیے درست ہے، یہ رہنمائی کرنا۔ تو ہدایت کا یہ جو پہلا معنی ہے یہ عام ہے، رہنمائی اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی بھی کرتا ہے، ایک عام انسان بھی کسی کی رہنمائی کرتا ہے اچھے راستے کی طرف۔ تو اس معنی سے ہدایت کے کچھ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی شامل ہے، اور دوسرا معنی ہے ہدایت التوفیق، ہدایت کا معنی توفیق دینا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ رہنمائی ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن توفیق صرف اللہ دیتا ہے۔ رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور جہاں توفیق دینے کی بات تھی تو وہاں اللہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں کہ ہدایت مل جائے، یہ توفیق یہ اللہ کے پاس ہے، یہ وہ عطا کرتا ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت کے دو معنی، تو یہاں توفیق والا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، وہ ہدایت دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، اس لیے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ایک انسان کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جنت تک پہنچانے والا راستہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب کریم نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری قرار دیا، اور پھر اس میں یہ سکھلایا کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے صراط مستقیم مانگو، صراط مستقیم۔ میں یہاں رک کر آپ ساتھیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر دنیا کا کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لے، سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لے یہ سورت کیا کہتی، تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں اتنا دین اور اتنے احکامات رکھے کہ بندے کی نجات کے لیے کافی ہے، یہ صرف ایک ہی سورت ہے۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ایک شخص پہلے ہدایت پر ہے، دین پر چل رہا ہے، تو وہ یہ جو دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی کے کسی موڑ پر وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے اگر وہ ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تو تب بھی اسے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ مانا پھر یہ بنے گا اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، اس بہترین راستے پر مجھے قائم رکھ۔ یہ وہ بہترین راستہ ہے صراط مستقیم جو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی انعام ہے، بڑا قیمتی انعام ہے۔ اللہ رب کریم نے اسے ایک مقام پہ یوں بھی فرمایا، قد جاءکم، اہل کتاب سے فرمایا او اہل کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس واضح کتاب آئی جو کہ خود روشنی ہے۔ یہ نور اور کتاب مبین الگ الگ چیزیں نہیں۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ کتاب تو کتاب ہو گئی، قرآن ہوگی یا شریعت ہوگی، نور الگ چیز ہے جس سے مراد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات غلط ہے، یہ دونوں الگ چیز نہیں۔ یہاں جو واو ہے یہ تفسیر کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ واو تفسیر کی ہے، ایسی روشنی تمہارے پاس آئی ہے جو واضح کتاب کی شکل میں، اور اس کی دلیل اسی آیت میں آگے موجود ہے۔ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس نور اور اس کتاب کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ سبل السلام، سلامتی والے راستے کی طرف۔ تو یہاں بہی ضمیر واحد کی استعمال ہوئی ہے، معنی یہ ہے کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر اس کتاب، روشن کتاب کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔
میں نے عرض کی کہ نور اللہ کے ہاں کتاب ایک ہی چیزیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ صراط مستقیم اللہ کے ہاں سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز، اتنی عظیم چیز ہے اور اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ رب کریم نے اس کائنات انسانی کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں۔ اللہ رب کریم خود فرماتے ہیں ہم نے سب کو صراط مستقیم عطا کیا تھا، یعنی صراط مستقیم انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اللہ رب کریم نے کائنات میں جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، ہر ایک صراط مستقیم پر تھا، ہر ایک۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ انعام آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب کریم نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ رب کریم نے 18 رسولوں کا نام لیا ہے، 18 انبیاء کا اللہ رب کریم نے نام لیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرنے لگ جائے لمبی دیر لگ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، اور اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام اول الرسل، ان کو بھی اللہ نے اس مقام پر بیان کیا۔ سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا یونس، سیدنا لوط، والیسع، سیدنا یسع، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، 18 رسولوں کے اللہ نے نام لیے، اور نام خالی لے کر یہ نہیں فرمایا کہ انہیں صراط مستقیم دیا، نہیں، بلکہ کیا فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان سب کو بھی ہم نے پسند کیا، چنا، اور آگے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے آباء و اجداد بھی رسول تھے، وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، ان رسولوں میں سے کچھ کی اولاد بھی رسول تھے، وَمِنْ إِخْوَانِهِمْ، ان کے کچھ بھائی اور چچا زاد بھی رسول اور نبی تھے، وہ سارے مل کر ہدایت پر تھے۔ کس ہدایت پر؟ اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان سارے رسولوں کو صراط مستقیم عطا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے بندے کو یہ سبق سکھلایا ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں تو دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، یہ تمام انبیاء اور رسل کا طریقہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ صراط مستقیم عام راستہ نہیں، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے پسند کر لیتا ہے اسے صراط مستقیم دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے بھی کبھی بندہ بھٹک سکتا ہے۔ ان رسولوں کے نام بھی لیے اللہ نے، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمام رسل کو صراط مستقیم بھی عطا کیا، اور یہ میری خاص رحمت ہے، میری پسند ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، ہو سکتا ہے صراط مستقیم پہ چلتے چلتے کبھی ان میں سے بھی کوئی بھول جائے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شرک
یہاں بیان فرمایا شرک، تو معلوم ہوا کہ شرک صراط مستقیم کا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ ساری زندگی صراط مستقیم پر گزارے، اللہ کی عبادت کرے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ریاضت ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، زندگی کے کسی موڑ پر ایک لمحے کے لیے شرک ہو گیا، ساری زندگی کی عبادت تباہ ہو جائے گی، صراط مستقیم سے ہٹ کر صراط شیطان پہ آ جائے گا۔ رحمان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اس کو چھوڑ جائے گا۔ تمام انبیاء اور رسل کے لیے اللہ رب کریم نے جس راہ کو پسند کیا ہے وہ راہ ہے صراط مستقیم۔ اس مقام پہ اللہ نے اجمالی ذکر کیا، قرآن کریم میں بارہا کئی ایک مقامات پر اللہ رب کریم نے ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کرتے ہوئے بھی بیان کیا کہ انہوں نے صراط مستقیم کی دعوت دی، صراط مستقیم کی دعوت دی۔ سیدنا ہود علیہ السلام قرآن کریم میں اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرما رہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں، تم اسی پر توکل کرو، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہے۔ انبیاء خود چلتے بھی صراط مستقیم پر تھے، اور انبیاء علیہ السلام نے جس چیز کی دعوت دی وہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم ہستی جنہیں ابو الانبیاء جد الانبیاء کہتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے اعزازی طور پر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ النحل اللہ رب کریم فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ فرمایا ہمارا خلیل، ہمارا ابراہیم، یہ تو ہمارا سچا دوست تھا، بڑا کھرا دوست تھا، یہ شاکر تھا، صابر تھا ابراہیم، ساجد تھا خلیل، راکع تھا، قائم تھا، اس نے دوستی میں حد کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر نوازشات کی حد کر دی، ہم نے اس کو اپنے لیے چن لیا، منتخب کر دیا، اور ایسا چنا کہ ہم نے اسے صراط مستقیم عطا فرما دیا۔ گویا اللہ کے پاس جتنے انعامات ہیں ان میں سب سے بڑا انعام اللہ کا صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے ہر بندے کو نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ گویا صراط مستقیم دین اسلام ہے، صراط مستقیم خود دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور رسول ہے، ایک اور نبی ہے، ان کی زندگی کو آپ چیک کریں، بڑی انوکھی زندگی۔ اللہ نے یہاں ان کا نام لے کر جہاں 18 رسولوں کا نام لیا، ان کا بھی نام لیا اللہ نے کہ میں نے انہیں بھی صراط مستقیم عطا فرمایا۔ اور کیسے عطا کیا؟ بڑا انوکھا انداز ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سیدنا عیسیٰ ہیں علیہ السلام۔ ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ زندگی کی ابتدا صراط مستقیم کی دعوت سے ہے۔ زندگی کی ابتدا، نبوت کی ابتدا نہیں کہہ رہا، زندگی کی ابتدا صراط مستقیم کی دعوت ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، والدہ کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، دشمنوں نے الزام لگائے سیدنا عیسیٰ پر علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ کی والدہ پر، سیدہ مریم پر الزام لگائے۔ ان الزامات کا جواب اللہ نے جناب عیسیٰ سے دلوایا۔ آئے، ان کی والدہ سے پوچھا کہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تیرے خاندان والے بڑے اچھے، تیرے بھائی اچھے، تیرا باپ اچھا، سب اچھے، اور تو نے یہ کام کیسے کر دیا؟ اللہ پاک نے فرما دیا تھا اے میری مریم تو نے ان کے ساتھ بولنا نہیں، تو نے جواب نہیں دینا، جب کوئی آئے تو نے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس بچے سے پوچھ لے، آئے لوگ جمع ہو کر آئے، پوچھا
فاشارت الیہ، اس دودھ پیتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، آج ہی دنیا میں آئے، آج ہی دنیا میں آئے۔ جب اشارہ ہوا، انہوں نے پوچھا تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ لمبی ایک تقریر کر دی، لمبی تقریر کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آج دنیا میں پہلے دن کی زندگی میں ایک لمبی تقریر کی ہے۔ کیا تقریر ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ یہ تقریر ہے کس کی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور کب تقریر کی؟ دنیا میں آج آیا پہلا دن ہے۔ میری والدہ پر الزام نہ لگاؤ، میری والدہ بد کردار نہیں، وہ تو مطہرہ ہے، پاک ہے، میرے اوپر کیا الزام لگاتے ہو؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اس نے اپنا نبی منتخب کیا ہے، میں تو اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور آتے ہی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کیا کہ تم نماز پڑھتے رہنا، زکات دیتے رہنا، اور مشرکو اللہ کے نافرمانو سنو، اللہ نے اپنی اولاد نہیں بنائی، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، یہ قانون تمہارے ذہن میں ہے کہ شادی ہو، میاں بیوی کا ملاپ ہو، 9 ماہ گزرے بچہ پیدا ہوتا ہے، نہیں، یہ قانون اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا تھا۔ اس قانون کا اللہ پابند نہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے کون کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا انسان ہے، وہ کون کہہ کر اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیتا ہے، لفظ کون سے آسمان سجا دیتا ہے، زمینوں کو بچھا دیتا ہے، گلشن بنا دیتا ہے، کائنات کا سارا نظام لفظ کون سے بنا دیتا ہے۔ وہ کسی کے پاس قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن سنو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا رب صرف وہی ہے، فاعبدوہ، اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پہلی تقریر قرآن کریم میں، پہلی تقریر، زندگی کا پہلا دن، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے، زندگی گزارتے گزارتے وہ وقت بھی آیا کہ قوم کے سامنے تبلیغ کرتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہی تقریر سنائی، یہی تقریر، یہی دعوت۔ سورہ زخرف اٹھائیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات عطا کی، نبوت عطا کی، شریعت عطا کی، لوگوں کے سامنے میدان میں آئے تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، وہاں دعوت دی لوگوں کو، کیا فرمایا؟ ان اللہ ہوا ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ پہلے دن بھی یہی دعوت دی تھی، اور آج نبوت ملنے کے بعد بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کا بیان کیا ہے، جس چیز کی طرف دعوت دی ہے، لوگوں کو بلایا ہے، آواز دی ہے، وہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ پتہ چلا صراط مستقیم اللہ کا بڑا عظیم انعام ہے، بڑی عظیم نعمت ہے،
بڑی عظیم دولت ہے اللہ کی جسے نصیب ہو جائے، اور یہ ملتی اسے ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق کی دعا مانگا کریں، اللہ سے درخواست کیا کریں، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، قائم رکھ۔ یہ دعا کریں، صراط مستقیم کی تلاش کریں، صراط مستقیم پر چلے۔ اتنی قیمتی نعمت، اتنی قیمتی دولت کہ آپ کا اور میرا سب سے بڑا دشمن بھی جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ بنگلے نہیں ہیں، وہ کوٹھیاں نہیں ہیں، وہ وزارتیں نہیں ہیں، وہ صدارتیں نہیں ہیں، عہدے نہیں ہیں، مال و دولت اور بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے ہاں اگر ان چیزوں کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ رب کریم اس مقام پر انسان کو وہ سبق سکھلاتے کہ دولت مانگ لے، وزارت مانگ لے، کوٹھیاں مانگ لے، بنگلے اور کاریں مانگ لے۔ نہیں نہیں، اللہ نے نماز میں سکھلایا ہے کہ صراط مستقیم مانگ، اس لیے کہ بنگلے اور کوٹھیاں یہ تو اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی موجود ہیں، کاریں اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی موجود ہیں، لوگوں کے کتے کاروں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ کوئی نعمت نہیں اللہ کی، اللہ کی نعمت، عظیم نعمت اور دولت کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا اور میرا دشمن بھی جانتا ہے کہ اللہ کا سب سے جو قیمتی تحفہ اور انعام ہے وہ اللہ کے پاس صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم۔ اس لیے اللہ رب کریم نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو اسی پہلے دن ہی اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا ہے۔ کتنا ڈھیٹ تھا، کتنا ضدی تھا کہ گمراہی کی نسبت اس نے اللہ کی طرف کر دی، حالانکہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے، تیری مرضی ہے کہ تو شکر گزار بن، اللہ کا نہ شکرا بن، یہ مرضی اللہ نے تیری رکھی ہے، یہ اختیار اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اس نے یہ بات بھی اللہ پر تھوپ دی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لیکن سن اے اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، دنیا میں جاتے ہی میں تیرے بندوں کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ جانتا ہے وہ بھی، اسے بھی معلوم ہے کہ سب سے بڑا انعام اللہ کا صراط مستقیم ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ، دنیا میں چلا جاؤں گا، تیرے بندوں کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے آ کر بڑے خوبصورت انداز سے انہیں بہکاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، کبھی دولت کی صورت میں، کبھی کس انداز میں، کبھی پیچھے سے آوازیں لگاؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، مختلف انداز سے حملے کر کے تیرے بندوں کو تیرے صراط مستقیم سے دور کروں گا۔ شیطان بھی جانتا ہے نجات کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ کے ہاں قیمتی چیز صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کی، اور بالخصوص اللہ رب کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے یاسین، اے میرے حبیب، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم عطا فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے میرے حبیب، ایک وقت تھا تجھے پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے،
ہماری کتاب کیا ہے، ہم نے اپنی وحی کے ذریعے اپنی کتاب کا تعارف کرایا، ایمان تجھے بتایا، دین تجھے سکھلایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب ہمارا تیرے اوپر احسان یہ ہے کہ تو خود بھی صراط مستقیم پر ہے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت بھی دیتا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، اس راستے کی پابندی کرنی ہے، اس کی دعا کرنی اور بڑی توجہ کے ساتھ اس راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب کریم نے لوگوں کی جو تقسیم کرنی ہے وہ بھی صراط مستقیم سے، وہ بھی صراط مستقیم سے۔ یہی سورہ یاسین اٹھائیے، اللہ رب کریم کا اعلان ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ هَذَا صراط مستقیم۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ اعلان فرمائیں گے، او مجرمو آج الگ ہو جاؤ، میرے پیاروں سے الگ ہو جاؤ، موحد ایک طرف، مشرک ایک طرف، متبع سنت ایک طرف، بدعات کرنے والے ایک طرف، فرما بردار ایک طرف، نافرمان ایک طرف۔ اللہ نے تقسیم کرنی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آگے اللہ نے اعلان کرنا ہے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، او آدم کی اولاد، میں نے تم سب سے وعدہ لیا تھا، عالم ارواح میں تمہاری روحوں کو پیدا کر کے میں نے وعدہ لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم سب نے جواب دیا تھا، بَلَا، ہم سب گواہ ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں جا کر تم نے اس وعدے کو بھلا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ حضرات، آج تک ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ شیطان کو جا کر سجدہ کرتا ہو، اس کے سامنے رکوع کرتا ہو، پوجتا ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر۔ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے مقابلے میں اللہ کے کسی غیر کے حکم کو مانے، وہ اس غیر کی عبادت ہے، وہ اس غیر کی عبادت ہے جو اللہ کے مقابلے میں شیطان کے حکم کو مانتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی انسان کے حکم کو مانتا ہے، کسی فرشتے کے حکم کو مانتا ہے، کسی جن کے حکم کو مانتا ہے، تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بھی اللہ رب کریم نے یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودی اور عیسائیوں نے اپنے وقت کے مولویوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی عالم تھا، لیکن آج تک ہمارے مقتدیوں میں سے، ہمارے سامعین میں سے کسی نے ہمیں رب نہیں سمجھا تھا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے وقت کے مولویوں کو رب بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی جواب دو، جب اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو مولوی حرام کہتے تھے، یہودی مانتے تھے؟ فرمایا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو یہ حرام کہتے تم حرام مانتے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہتے تم حلال مانتے تھے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ان کے حکم کو مانتے تھے، گویا تم نے اللہ کو رب نہیں مانا، انہی کو رب مانا ہے۔ یہی اعلان ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وانعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، انعبدونی، میری ہی عبادت کرو، یہی میرا صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو صراط مستقیم کی پہچان اللہ کی عبادت، سب سے پہلے شرک سے نفرت، یہ صراط مستقیم کی پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں، اپنی احادیث میں بھی صراط مستقیم کی وضاحت کی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث، نبی علیہ السلام نے، سیدنا نواز بن سمعان راوی ہیں، فرماتے ہیں ضرب لنا مثلا صراطا مستقیما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صراط مستقیم کی تفصیل سمجھائی مثال کے ذریعے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ صراط ہے، یہ راستہ ہے، وجنبتیہ سوران، فرمایا اس کی دونوں طرف دیواریں لگی ہوئی ہیں، اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ان دیواروں کے اندر بعض دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازے ہیں مفتحۃ، وہ بھی کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی کھلے ہوئے ہیں، اور علیہا ستور، ان دروازوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور علی رأس الصراط دائن، اس راستے کے شروع میں جہاں سے یہ راستہ شروع ہوتا ہے وہاں ایک دائی بیٹھا ہے جو آواز لگاتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا، او تمام لوگوں اس راستے پر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر چل پڑو، سارے اسی پہ چلو، اور فرمایا وعلی فوق الصراط دائن، اس راستے کے درمیان میں جا کر اوپر سے ایک اور دائی بھی ہے، ایک اور دائی بھی ہے، اذا اراد احد ان یفتح بابا من الابواب، یہ جو دروازے اس راستے کے دونوں طرف لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو اگر کوئی کھولنا چاہتا ہے تو یہ اوپر جو دائی ہے یہ آواز لگا کر کہتا ہے، ویحک لا تفتح ان تفتح تلج ہو، افسوس اس دروازے کو نہ کھول، اگر تو نے اس دروازے کو کھول دیا تو پھر تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ یہ منع کر رہا ہے، اس پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بعد اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصراط الاسلام، وہ جو راستہ ہے وہ دین اسلام ہے، وہ جو راستہ ہے دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کی دونوں طرف، اس راستے کے دونوں طرف میں نے جو فرمایا تھا کہ جو دو دیواریں ہیں، فرمایا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جہاں اللہ نے روک دیا ہے کہ ان کو کراس نہیں کرنا، ان کو عبور نہیں کرنا۔ قرآن کریم کی کئی